بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شادی کی پہلی رات ہی بھابھی دلہن بنی میرے کمرے میں آئی اور اپنا سارا زیور مجھے پہنا کر بولی، تجھے قسم ہے میرے شوہر کو نہ بتانا کہ زیور میں نے تجھے دیا ہے، میری طرف سے یہ تو تحفہ سمجھ لے، بس آج بھابھی ہونے کا حق ادا کرنے دے۔ میں نے اوپر اوپر سے ناراضگی دکھائی اور زیور لینے سے انکار بھی کیا، مگر دل میں تو لڈو پھوٹنے لگے۔ یوں بھابھی کے جاتے ہی میں وہ سارا زیور پہن کر سو گئی اور صبح اٹھ کر جلدی جلدی ڈبے میں ڈال کر چھپا دیا، اور جب ہاتھ منہ دھونے باتھ روم میں جانے لگی تو اچانک میری نظر شیشے میں پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام صفیہ ہے، میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور باپ بھی نہیں۔ میرا ایک بھائی تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، سارے محلے کی لڑکیاں اس کے پیچھے تھی اور سب میرے ساتھ اسی لیے دوستی رکھتی تھی تاکہ میں ان میں سے کسی کو اپنی بھابھی بنا لوں۔ مجھے یہ سب بہت برا لگتا تھا کہ میرے لیے بالکل بھی مخلصی نہیں تھی، مجھ سے دوستی صرف مطلب کے لیے کی ہوئی تھی۔ لیکن میری ایک اچھی دوست بھی تھی جس کا نام نور تھا، اس کا کہنا تھا کہ میں نے تم سے دوستی تمہارے بھائی کی وجہ سے نہیں کی ہے، مجھے تمہارے بھائی جیسے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ وہ ویسے بھی شکل و صورت کی اچھی نہیں تھی، اس کا رنگ کالا تھا اور میرا بھائی دودھ جیسا سفید تھا، اس لیے وہ ویسے بھی میرے آپشنز میں نہیں تھی، بلکہ میں تو اسے چڑھاتی تھی کہ تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو پر تم کالی ہو۔ وہ ہنس دیتی تھی، اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں اپنے بھائی کی شادی تم سے ہی کروا دیتی۔ لیکن اصل میں بات یہ بھی تھی کہ میری ماں مرنے سے پہلے مجھے یہ کہہ کر گئی تھی کہ اپنے بھائی کی شادی ان کی بہن کی بیٹی سے کروانا، جو کہ میری کزن تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا ہی کروں گی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف کہنے کی بات تھی، میں واقعی ایسا کرنا چاہتی تھی۔ پر محلے کی لڑکیاں تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی، کبھی میرے لیے تحفے تحائف لے کر آتی جن کی مجھے ضرورت بھی نہیں، اور مجھے کسی سے چیزیں لینا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب میں محلے کے تندور پر روٹیاں لگانے جاتی تو وہاں اگر کوئی لڑکی کھڑی ہوتی تو پہلے ہی میرے ہاتھ سے سامان لے کر کہتی کہ ہم مدد کرتی ہیں، یہاں تک کہ میری مدد کرنے کے چکر میں ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کرنے لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ حسین بھائی کی بہت بہن ہونا بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ خالہ سے کہا کہ جلدی شادی کروا دے، لیکن جب بھی ان سے بات کرتی تھی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں ان کے تو دل میں کیا چل رہا تھا، ان کو شادی سے کیا مسئلہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے خود میری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بھائی سے کروائیں گی۔ میرا بھائی حسین تھا، خوبصورت تھا، اس کی اپنی نوکری تھی۔ میرے بھائی کا نام، جیسے میرا بھائی خوبصورت تھا اس کا نام بھی حسین تھا۔ اس کی تنخواہ تھوڑی کم تھی، لیکن ہم گھر میں 3 ہی لوگ تھے، ہمارے کتنے خرچے ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارا گھر بھی اپنا تھا، 3 مرلے کا ہی صحیح، لیکن آج کل اپنا گھر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اور اس گھر میں ساس بھی نہیں تھی، تو پھر مسئلہ کیا تھا پتہ نہیں۔ جب بھی ان سے بات کرتی وہ کہتی کہ میری بیٹی پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ پڑھائی تو وہ بعد میں بھی کر سکتی ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی سختی کا ماحول نہیں ہے۔ میں خود بھی گھر بیٹھ کر پرائیویٹ امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک دفعہ تو اتنا برا ہوا میرے ساتھ کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں دکان میں کھڑی تھی، سامان لینے میں جایا کرتی تھی، کیونکہ یہ محلہ دیکھا بالا تھا، ہمیں کسی کا بھی ڈر خوف نہیں تھا کہ 2 لڑکیاں میرے پیچھے پیچھے آنے لگی، کہنے لگی ہم آپ کا سامان اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اٹھا لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک لڑکی کہنے لگی کہ گرمی بہت ہے، تیز دھوپ ہے، آپ تھک جائیں گی، سامان مجھے دے دیں۔ تو دوسری کہنے لگی اس کے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں کہ یہ سامان اٹھا سکے، آپ اپنا سامان مجھے دے دیں۔ مجھے ان دونوں کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، میرا گھر ویسے بھی 2 گلیاں ہی دور تھا، لیکن وہ دونوں تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگی، کوئی میرا سامان اس طرف کھینچے تو کوئی دوسری طرف کھینچے۔ میں ان کو روکنے لگی، لوگ بھی متوجہ ہونے لگے، یہاں تک کہ میرا سامان زمین پر گر گیا اور ساری چیزیں خراب ہو گئی، سبزیاں بھی گندی ہو گئی، انڈے بھی ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ اب اس کے پیسے کون دے گا؟
تو پیسوں کا نام سن کر وہ دونوں ہی وہاں سے بھاگ اٹھی۔ ہفتے بھر کا سامان تھا، 1500 2000 خرچ کر کے آ رہی تھی۔ میں اب کیا کرتی؟ جو سبزیاں کچھ بہتر حالت میں تھی ان کو اٹھانے لگی، لوگ دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے بہت شرمندگی ہوئی، لیکن اگر سامان وہاں چھوڑ دیتی تو سامان ضائع ہو جاتا اور اس طرح رزق کی بے برکتی پڑ سکتی تھی۔ میری اتنی بے عزتی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا اب میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گی۔ بھائی سے کہا کہ ایک ساتھ سامان لا کر دیا کرو، تمہاری دیوانیاں تو میرے پیچھے پڑی ہیں۔ خالہ سے کہتی ہوں کہ جلدی جلدی شادی کر لیں، تو یہاں وہاں کہانیاں سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ خود امی اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے چھوڑ گئی۔ خدا کے لیے اگر تمہیں کزن پسند ہے تو بتا دو، وہ خود ہی جا کر خالو سے بات کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی کہنے لگا، میں کیسے اپنی شادی کی بات اپنے منہ سے کر سکتا ہوں؟ ویسے بھی مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں جس کو امی میرے لیے پسند کر کے گئی ہیں۔ میں نے کہا، اب بات پسند کی نہیں ہے، امی کی آخری خواہش کی ہے۔ امی نے ساری زندگی ہم سے کچھ نہیں مانگا، صرف جاتے جاتے یہ کہہ گئی کہ ان کی بہن کی بیٹی سے شادی کر لو۔ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ویسے بھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میرے بھائی نے آج سے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اب اسے اچانک سے میری کزن بری کیوں لگنے لگی تھی؟ پھر میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ کسی سے فون پر بات کرتا تھا۔ ظاہر ہے میری کزن سے فون پر بات کر رہا ہوگا۔ دونوں بچپن کے منگیتر تھے۔ میرے سامنے بڑا شریف بن رہا تھا کہ مجھے تو وہ اچھی نہیں لگتی اور اس کو میری جان کہہ کر باتیں کر رہا تھا۔ اگلے دن میری دوست میرے گھر آئی اور میں نے اسے بتایا کہ اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کوئی چکر ہوگا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی کیا کروں، پتہ نہیں جس سے اس کی شادی کروا رہی ہوں وہ اس کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ نور نے مجھے ایک عجیب بات کہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تمہارے بھائی کی منگنی نہ ہوئی تو کیا تم اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروا دیتی؟ میں نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بھی میرے بھائی کے حسن کے پیچھے پاگل ہو گئی ہو؟ تو کہنے لگی، اچھی چیز کس کو بری لگتی ہے؟ میں کوئی پاگل نہیں ہوں، میرا کوئی اور ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، لیکن تم بتاؤ کہ اگر تم کروا دیتی میری شادی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارا رنگ بہت ہی زیادہ کالا ہے، اگر تمہاری شادی میرے بھائی کے ساتھ ہو جاتی تو تم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی بہت بری لگتی۔ سارا زمانہ یہی کہتا کہ تم بدصورت ہو، اگر تم کسی ایسے شخص سے شادی کر لو تم سے زیادہ کم شکل ہو تو پھر تم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی بہت خوبصورت لگو گی۔ میری خالہ کی بیٹی بہت زیادہ پیاری ہے، تبھی تو اس کے ساتھ بھائی کی جوڑی بنائی تھی۔ میری دوست نے کہا کہ تم نے تو میری بے عزتی ہی کر دی، بڑی ظالم ہو۔ وہ ہنسنے لگی، میں بھی ہنس دی اور میں نے کہا کہ آپ سچ بولنے میں کیا خرابی ہے، لیکن سب کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، مجھے ہی دیکھ لو، میرا بھائی بھی تو اتنا خوبصورت ہے اور میں بھی۔ ہم دونوں ہنس دی۔ اگلے دن خالہ کے گھر چلی گئی اور میں نے کہا کہ خالہ بس اب بہت ہو گیا ہے، ان دونوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور وہ دونوں اپنے منہ سے تو نہیں کہیں گے نا کہ ہماری شادی کروا دو۔ آپ کیوں نہیں کر رہی ہیں شادی؟ ہم لوگ گھر کے لوگ ہیں، ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے، بس سادگی سے نکاح کر دیں گے۔ میری خالہ نے کہا کہ میری بیٹی تمہارے بھائی سے بات نہیں کرتی، آج میں تمہیں اصل بات بتا دیتی ہوں، تمہارا بھائی بہت حسین ہے، خوبصورت ہے، کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کے لیے جان بھی دے دے گی۔ تم میرے رشتہ دار ہو اور یہ میری بہن کی آخری خواہش تھی، پر جب بچے ہی ماں باپ کو ایسے دوراہے پر لے آئیں گے جہاں ان کے پاس سوائے شرمندگی کے اور کوئی آپشن نہ بچے تو بتاؤ کیا کریں؟ میری بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے، میں نے اس کے باپ کو منع کیا تھا کہ اسے لڑکوں والے کالج میں نہ ڈالے جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وہیں پر کسی کے ساتھ محبت کر بیٹھی ہے اور اب اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور تمہارے بھائی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، کہتی ہے کہ شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ ویسے وہ لوگ برے نہیں ہیں، ان کا بہت بڑا کاروبار ہے اور 2-3 بنگلے بھی ہیں۔ یہاں سے میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر آپ کسی بنگلے والے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو شوق سے کریں، اپنی بیٹی کو بدنام کیوں کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے ان کا بہت بڑا کاروبار ہے، 2-3 گھر ہیں، آپ انہی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کریں گی۔ ہمارا 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر ہے اور بھائی کی تنخواہ بھی تو 20,000 سے زیادہ نہیں ہے، آپ کو وہی لوگ اچھے لگ رہے ہیں۔ میری خالہ نے بھی مجھے باتیں سنا دی اور کہا
کہ چلو اچھا ہے تم نے خود ہی سمجھ لیا، نہیں تو تمہارے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہی پڑتی مجھے، اور جو کہ میری بیٹی مان ہی نہیں رہی، اس کے پاس صرف شکل صورت ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری خالہ کی سوچ ہمارے بارے میں ایسی ہے۔ لیکن واپسی پر میں یہ سوچنے لگی پھر میرا بھائی کس سے بات کر رہا تھا؟ کہیں اس نے محلے کی کوئی لڑکی تو نہیں پھنسا لی جو بالکل ہی بے وقوف ہو؟ اپنے دوست نور سے میں اس بارے میں بات کرتی رہتی تھی، وہ مجھے مشورہ دیتی تھی کہ وہ ایسے کرو، پتہ لگاؤ، پر آج نور کا نمبر بند تھا اور میں اتنی بے چین تھی، اس کے گھر گئی پر وہ گھر نہیں تھی۔ اسی دن میرا بھائی کسی کام سے گیا اور رات کو واپس نہیں آیا۔ میں بڑی پریشان تھی، ویسے ہی گھر میں اکیلی رہتی تھی، بھائی گھر میں ہوتا تھا تو مجھے تسلی رہتی تھی، اندر سے گھر کو تالا لگا کر سویا کرتے تھے۔ بھائی نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی فون اٹھا رہا تھا، اس کا فون بند تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی ہی ہوگا کیونکہ اس نے اپنے انداز سے دستک دی تھی، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے لفظ میرے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ یہ کہنے والی تھی کہ کہاں رہ گئے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی دلہن کے لباس میں تھی، اس نے شادی کر لی تھی، وہ بھی مجھے بتائے بغیر، چھپا کر۔ میں اتنی پریشان تھی کیونکہ میری خالہ نے آج ہی رشتے سے انکار کیا تھا، اسی لیے میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ چھپ کر شادی کرنے پر بھی میں شاید اتنا غصہ نہیں ہوتی کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ شادی سادگی سے ہو جائے، لیکن جب میں نے دلہن کی شکل دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی سہیلی نور تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ میں تمہارے بھائی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اور یہی کہہ کر اس نے مجھ سے دوستی کی۔ پھر آج وہ میرے بھائی کی دلہن کیسے بن کر کھڑی تھی؟ اس نے مجھے دھوکا دیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے باتیں سنانا شروع کر دی، میں کیسے نہ کچھ بولتی۔ میں نے کہا تم بڑی خطرناک ہو، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے تم نے اتنے سارے جھوٹ بولے۔ مجھے کہتی تھی کہ تمہارے بھائی کو بالکل پسند نہیں کرتی اور اب اسی کے ساتھ شادی کر لی۔ بھائی نے کہا اب یہ فیملی ہے، یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے، تمہاری بھابھی ہے، اس سے تمیز سے بات کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی زندگی جیو، پر مجھ سے دوبارہ بات مت کرنا، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ نور نے کہا کوئی بات نہیں، وہ اور بھائی کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کیونکہ میری ماں کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی۔ مجھے میری سہیلی نے بھی دھوکا دیا اور میری خالہ نے بھی مجھے باتیں سنائی۔ مجھے بڑا برا لگ رہا تھا، جبکہ انہیں اس بات کا اثر ہی نہیں تھا۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ گھر میں تو صرف میرا بھائی اور میری دوست تھی جو کہ اب میری بھابھی بن چکی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ میری دوست نور ہی تھی، سامنے کھڑی تھی، اس نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اس سے منہ موڑ لیا، میں نے کہا کیوں آئی ہو تم یہاں پر؟ جاؤ، آج تمہاری زندگی کی بڑی اہم رات ہے، آج تو تمہارے خواب پورے ہوئے ہیں جس کے لیے اتنے جھوٹ بولتی تھی تم، جن کے بارے میں تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا، اسی لیے تم نے مجھ سے دوستی کی تھی نا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس طرح کی مطلبی انسان نکلو گی، باقی محلے کی لڑکیوں کی طرح ہی نکلی تھی تم بھی، سارا پیار، ساری باتیں، میری تعریف کرنا، کبھی کبھی میرے گھر آ جانا، میرے گھر کے کام کرنا، میری لمبی لمبی باتیں سننا، اسی لیے کرتی تھی نا کہ تمہیں میرے بھائی سے شادی کرنی تھی، اور میرے بھائی سے چھپ کر شادی تم نے کر لی۔ تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ جو بھی کرنا تھا تم کر سکتی تھی، پھر تم نے مجھے کیوں استعمال کیا؟ وہ کہنے لگی یہ ساری باتیں چھوڑو، میں تمہاری بھابھی ہوں اور آج میں تمہیں بھابھی ہونے کے ناطے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ میری دوست نے اچانک اپنا زیور اتارنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں یہ سب تمہیں دے رہی ہوں، میری طرف سے تمہیں تحفہ سمجھو۔ جو میں نے کہا یہ اس کا ازالہ، جو کیا اس کا ازالہ ہے، کوئی بھی عورت سونے کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہا یہ سارا زیور میرے باپ نے مجھے دیا ہے، اسی لیے میں تمہیں دے رہی ہوں، بس یوں سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ اگر کچھ برا کیا ہے تو اس کا کفارہ ادا کر رہی ہوں، تم یہ لے لو۔ لیکن اگر میرا شوہر تم سے پوچھے کہ تم نے یہ کہاں سے لیا ہے تو تم یہی کہنا کہ میں نے نہیں لیا ہے، یہ نکلی ہے، اسے بالکل بھی نہیں بتانا کہ میں نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ تم سے پوچھے گا تو تم کیا کہو گی؟
اس نے کہا میں کچھ بھی کہہ دوں گی لیکن تم بالکل بھی کچھ نہ بتانا اور یہ زیور تم لے لو۔ بس یوں سمجھو کہ میں نے تمہاری بھابھی ہونے کا فرض ادا کر دیا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے پھر سے اسے کہا کہ مجھے تمہارے زیور نہیں چاہیے، تم ان کو چھپا دو، اپنے گھر والوں کو دے دو۔ پر وہ مجھے اپنا زیور پہنانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، جیسے اپنی محنت کی کمائی ساری کی ساری میرے حوالے کر رہی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے مجھے اپنے سارے کے سارے زیور پہنا دی اور کہا کہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ وہ زیور میرے حوالے کر گئی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے اور وہاں سے چلی گئی۔ اور میں ان زیورات کو دیکھنے لگی، کم سے کم بھی 10 سے 15 لاکھ کا زیور تھا جو اب میرا ہو چکا تھا۔ بھائی تو میرا پہلے ہی نہیں رہا تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کر لی۔ میری ماں کی آخری خواہش کا بھی خیال نہیں کیا۔ رشتہ داروں میں ایک خالہ ہی اچھی تھی، ان سے بھی لڑائی ہو گئی تھی۔ مجھے 15 لاکھ سے مل گیا تھا جو میرے کام آنے والا تھا۔ ظاہر ہے کہ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب بھائی پہلے ہی ایسا تھا، کوئی بات نہیں مانتا تھا، اب بیوی کے آنے کے بعد اس نے میرا کیوں خیال کرنا تھا؟ میں حیران تھی، اس نے یہ سب کیسے کیا؟ اس نے اپنا سارا زیور ایک ہی جھٹکے میں اتار کر مجھے دے دیا۔ کیا وہ اس قدر شرمندہ تھی؟ میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اچھی بات ہے، کچھ تو مل گیا مجھے۔ میں نے وہ سارا زیور ویسے ہی پہن رکھا تھا اور سکون سے سو گئی۔ میرے بھائی نے کہا کہ آئے دن نئی نئی چیزیں لگاتی رہتی ہو، کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہو گیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگانی چاہیے تھی۔ میں نے 1000 بار منہ دھویا لیکن وہ نشان میرے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے بلیچ لگانے سے منع کیا کہ اب اپنے چہرے پر کچھ بھی مت لگائیے گا، لیکن میں اتنی بدصورت اور بھدی لگ رہی تھی کہ میں نے اپنے چہرے پر بلیچ لگا لیا، جو کہ کسی بھی کلر کو ہلکا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو لگانے سے نہ صرف میرے وہ نشان کالے ہو چکے تھے بلکہ ان پر چھوٹے چھوٹے زخم بھی ابھر آئے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ میں نے یہ بات جب نور کو بتائی تو اس نے کہا یہی زیور میں نے بھی تو پہنا ہوا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ لیکن مجھے شک تھا کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگلے دن میں نے دیکھا وہ وہی زیورات صاف کر رہی تھی۔ تمہیں اپنے حسین بھائی پہ بہت فخر تھا، منہ بھر کے مجھے بدصورتی اور کالی کہہ رہی تھی۔ اپنی شکل دیکھو اور بتاؤ کون ہے کالا اور کون ہے بدصورت؟ میں نے کہا یہ سب کچھ تم نے کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ ہنسنے لگی کہ تم سے بدلہ بھی تو لینا تھا، اپنے حسین بھائی اور اپنے حسن پر بڑا غرور تھا، لیکن دیکھو تمہارے بھائی کو ملا بھی تو کیا، ایک نارمل شکل کی لڑکی۔ میں نے تمہارے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور آج میں اس کی بیوی ہوں۔ جو تمہارے منہ پر میں نے لگایا ہے نا، یہ تمہارے منہ سے اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، یوں سمجھو کہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے لیے رشتہ کیسے آتا ہے۔ میں خوبصورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی دیکھو مجھے کتنا حسین شوہر مل گیا، لیکن ابھی تمہاری قسمت باقی ہے۔ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہیں کون کس طرح قبول کرے گا؟ تمہارے بھائی خوبصورت نہیں بلکہ ایک مناسب شکل و صورت کی اور بقول تمہارے کالی اور بدصورت بیوی ملی ہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، جو اتنے سارے لوگوں کا دل توڑتا ہے وہ اینڈ پر جا کر کسی ایسے شخص سے ہی شادی کرتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، اور لوگ اسے دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ تو ہم حسین تھے۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے۔ تم نے بھی مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی اس دن، اب تمہاری قسمت ہے کہ تمہاری ساری زندگی ایسی ہی رہتی یا پھر تم ٹھیک ہو جاتی۔ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی تھی میں نے بھی تمہیں اتنی ہی تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ میں اپنے بھائی کو بتا دوں گی، تو اس نے کہا شوق سے بتاؤ، لیکن ثابت کیسے کرو گی؟ کیونکہ جب میں تمہیں زیور دے کر تمہارے کمرے سے نکلی تھی تو میں نے اپنے ساتھ بالکل ویسے ہی زیور رکھے تھے جو بالکل ان زیورات کے جیسے ہی تھے۔ میں نے پھر سے ان کو پہن لیا تھا اور میرے شوہر کو مجھ پر شک نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے زیور کہاں گئے ہیں۔ میں تو کھلاڑی ہوں، تمہاری طرح اناڑی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی عقل استعمال کی اور اپنی عقل سے سب کچھ پا لیا ہے۔ تم سے بدلہ بھی لے لیا اور اپنی محبت کو بھی پا لیا ہے۔ میں نے کہا جو کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں
صرف چھوٹی سی انا کے لیے کسی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اس کا گناہ بنا دے، وہ محبت کی باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ جس دل میں نفرت ہو، جس دل میں بدلہ ہو، بغض ہو، نفرت ہو، کسی کے لیے گندے جذبات ہوں، اس دل میں محبت نہیں رہتی۔ تو میرے بھائی سے محبت نہیں کرتی، اسی لیے بار بار یہ بالکل بھی نہ کہو کہ میرے ساتھ سب نے بہت برا کیا تھا۔ میں ساری ساری رات روتی رہتی تھی۔ میں نے اپنا علاج کروایا اور بلاہر چہرہ صاف ہو گیا تھا، لیکن میری بھابھی کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی اور میرا بھائی بھی دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگا۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ انصاف ہوا اور کس کو سزا ملی، پر ہم دونوں کے ساتھ یہی ہوا۔